بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سامعین کرام، ہماری گفتگو شفاعت اور وسیلے سے متعلق جاری ہے. اس ضمن میں پچھلے درس میں ہم نے ان دلیلوں کی طرف اپنی بحث کا رخ پھیرا تھا جن کے ذریعے سے اہل بدعتی وسیلے کو جائز بتانے پر استدلال کرتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی حدیث نابینا صحابی کی ذکر کی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اس پر مکمل بحث کی گئی. دوسری حدیث جو اہل بدعت بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں، بلکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شخصیات کا جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگاتے ہیں ان کے عوام کی زبانوں پر بھی یہ دلیل عام طور سے جاری رہتی ہے، اور وہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحط او اذا اقحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یا آپ کے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ جب لوگ قحط میں یعنی خشک سالی میں مبتلا ہوتے تو وہ عباس بن عبد المطلب کے ذریعے سے بارش طلب کرتے، بارش کی دعا کرتے، یا یوں کہیے کہ استسقاء پڑھتے. چنانچہ اس کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں، تو جب وہ دعا کرتے، استسقاء پڑھاتے اور دعا مانگتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے جناب میں یہ دعا کرتے، یہ کلمات کہتے ہیں: اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فقال فیسقون. کہ اے اللہ، ہم تیرے جناب میں اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے. یہاں وسیلہ اختیار کرتے تھے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی دعا کا وسیلہ اختیار کرتے تھے. اہل بدعت یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی ذات کا وسیلہ پکڑتے تھے. دونوں میں کون سا صحیح ہے ابھی آگے واضح ہو جائے گا. کہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، پس تو ہمیں سیراب کرتا تھا، مطلب بارش دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم تیرے جناب میں وسیلہ اختیار کر رہے ہیں اپنے نبی کے چچا کے ذریعے. اس کا مطلب اپنے نبی کے چچا کی دعا کے ذریعے. ہاں، قالا فیسقون. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اس طرح دعا مانگتے تو ان کو سیراب کیا جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارش برستی تھی. یہ صحیح بخاری کی کتاب الاستسقاء میں مروی روایت ہے. اس اثر اور اس حدیث میں بدعی توسل، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا، ذات کا یا ان کی جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے تھے، تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ آپ کی ذات اور شخصیت کا وسیلہ لگاتے تھے. اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھوائی، استسقاء پڑھوائی، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عباس کی شخصیت کا وسیلہ لگایا. تو دراصل اگر آپ خود ہلکا سا اس روایت کے الفاظ اور سیاق و سباق پر غور کریں تو سامنے یہ بات بالکل صاف طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بدعتی توسل یعنی شخصیت کا وسیلہ لگانے کے سلسلے میں دلیل نہیں ہے، اس کو جائز نہیں بتاتی، بلکہ اس کا رد کرتی ہے. اور جو ہم نے جائز شرعی وسیلوں کی 3 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے ایک وسیلہ یہ پڑھا کہ نیک شخصیت جو موجود ہو، زندہ ہو، اس کی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا، یعنی ان کی دعا کا وسیلہ لگانا. اس حدیث میں بھی حضرت عمر فاروق کے عمل اور حضرت عمر فاروق کے قول سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ زندہ اور حاضر آدمی کی دعا کا وسیلہ ہے. اب یہ کئی وجوہ سے یہ بات آپ غور کر سکتے ہیں یا بعض طرق سے. مثال کے طور پہ پہلی بات
جو میرے سامنے موسوعۃ العقیدہ والادیان کتاب سے میں آپ کے سامنے یہ نقطے رکھ رہا ہوں. دوسری کتابوں میں کتاب الوسیلہ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. شرح العقیدہ طحاویہ اور مذکرہ فی العقیدہ جو ایک باریک سا کتابچہ شیخ سہیمی کا ہے، اس میں انہوں نے 5 نکات کے ذریعے سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے اہل بدعت کے استدلال کے اعتبار سے قطعی طور سے ان کے کام میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کا رد کرتی ہے. کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ لگایا ہے، ذات کا نہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ وہاں انا کنا نتوسل بے نبینا، کہ ہم وسیلہ پکڑتے تھے اپنے نبی کے ذریعے سے. تو وہاں معنی کیا ہوگا؟ بے دعائے نبینا، اپنے نبی کی دعا کے ذریعے سے. لیکن اہل بدعت کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ذات نبینا اور بے شخصیت نبینا، کہ اپنے نبی کی شخصیت سے. یہ صحیح نہیں ہو سکتا کسی قیمت پر. پہلی چیز تو یہ کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہر میں بھی دکھ رہا ہے کہ حضرت عباس سے کہا کہ آپ استسقا پڑھائیے، تو عمل کیا کروا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا حضرت عمر فاروق نے بغیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہے ہوئے اپنے گھر میں یا مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم اے اللہ تیرے پاس پہلے نبی کا وسیلہ لگاتے تھے، اب ان کے چچا کا لگا رہے ہیں، اور حضرت عباس سے کچھ بھی نہیں کہا؟ بالکل واضح طور سے واقعے میں یہ موجود ہے کہ حضرت عباس سے کہا کہ آپ استسقا کی نماز پڑھیں، دعا کریں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کی دعا کا وسیلہ لگا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا، یہ جملہ اس بات کی تفسیر اور وضاحت کرتا ہے. یہ جملہ خود اس بات کو صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جو وسیلہ طلب کرتے تھے، آپ سے شفاعت کی گزارش کرتے تھے، وہ آپ کی حیات طیبہ کے درمیان کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد نہیں. کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق کہ ہم پہلے نبی کا وسیلہ لگاتے تھے، اب حضرت عباس کا لگا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا، بالکل صاف ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں نبی کا لگا رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ نبی کا وسیلہ اس وقت تک لگاتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، زندہ تھے. اب جب آپ کی وفات ہو چکی، آپ برزخی زندگی میں جا چکے، تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ کے دعا کے ذریعے سے ہم وسیلہ اختیار کریں. بالکل صاف صاف سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی میں آپ سے مطالبہ کرتے تھے دعا کا، شفاعت کا، ہاں، کہ ان کے لیے دعا کریں نہ. اور یہ جو دعا کی درخواست کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں یہ معنی پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی ذات اور شخصیت یا جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگاتے تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اپنے گھر میں بیٹھ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے جاہ و مرتبہ یا ان کے حق یا ان کی شخصیت کے حوالے سے طفیل سے، صدقے سے یا اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تب ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، اب نہیں پکڑ رہے ہیں. اس کا مطلب جب آپ موجود تھے تب دعا کر سکتے تھے، اب دعا نہیں کر سکتے، اب ان سے ہم درخواست نہیں کر سکتے. چنانچہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ پکڑتے تھے، آپ کے جاہ و مرتبے کا یا آپ کی شخصیت کا نہیں. اور یہی چیز اس عرابی اور دیہاتی کے واقعے میں بھی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اس نے آ کے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، اموال جو ہے تباہ ہو رہے ہیں اور اہل و عیال جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. آپ نے دعا کی، بارش ہوئی. اسی طریقے سے وہ روایت جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، کل اس سے پہلے والے درس میں، کہ اس نے آ کے کہا کہ مجھے جو دورے پڑتے ہیں مرگی کے، آپ دعا کر دیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو اس طریقے کے بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ صحابیات حاضر ہوتی اور آپ سے دعا کی درخواست اور گزارش کرتی تھی. یہ آپ سے، آپ کی حیات طیبہ میں استشفاء ہے، یہ آپ کی دعا کا وسیلہ لگانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اور قول کہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ لگاتے تھے، اب عباس بن عبد المطلب اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لگاتے ہیں. اس کا صاف معنی یہ ہوا کہ ہم اپنے نبی کی دعا، نبی سے دعا کرواتے تھے، اس کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے. اب وہ نہیں رہے تو اب ان کا ناممکن نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لگا رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایک بزرگ شخصیت ہے.
اب یہاں ایک نقطہ اور بھی غور کرنے کی بات ہے جو یہاں مذکور نہیں ہے، شیخ سہیمی صاحب نے اور دوسرے علماء نے اس کا ذکر کیا کہ آپ غور کیجئے کہ جتنی بڑی ضرورت اور جتنی بڑی حاجت ہوتی ہے ایک انسان اتنا بڑا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ آپ کی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو آپ محلے کے چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے علاج کروا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ بڑے مرض میں مبتلا ہیں، آپریشن کی یا کسی بڑے علاج کی ضرورت ہے، تو آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں اور بڑی ڈگری والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے دنیا کے عام معاملات میں کوئی کام ہوتا ہے تو چھوٹا موٹا ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ضرورت بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ایسا ذریعہ اور ایسا وسیلہ اختیار کریں کہ ہمارا کام بن جائے۔ بڑی ضرورت کے وقت بڑے وسیلے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو جس معاملے میں لگایا دعا کرنے کے لیے، وہ کون سا معاملہ تھا؟ قحط سالی کا، خشک سالی کا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، پانی کی قلت تھی، جانوروں کا مسئلہ، انسانوں کا مسئلہ۔ کیا یہ چھوٹی موٹی ضرورت تھی؟ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی ضرورت تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا، آپ کی شخصیت اور ذات کا، آپ کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانا جائز ہوتا، بہت غور سے یہ دماغ میں بٹھائیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانا جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وسیلے کو چھوڑ کر حضرت عباس کا وسیلہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ ضرورت بہت شدید اور بڑی تھی، سارے انسانوں کا اور آبادی کا مسئلہ تھا قحط سالی کی شکل میں۔ اب اس بڑی ضرورت کی تکمیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، ظاہر سی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا وسیلہ اختیار کرتے۔ اگر نبی کی شخصیت کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر نبی کی شخصیت اور جاہ و مرتبہ کو چھوڑ کر ان سے بہت کم درجے والی شخصیت حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ نہیں لگاتے۔ اور یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کوئی ایک واقعہ یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے تعلق سے بھی مروی ہے کہ ان کے زمانے میں جب قحط کی شکل بنی تو آپ نے ایک بڑے نیک اور متقی پرہیزگار خدا ترس تابعی، حضرت غالباً نام ان کا ضحاک ابن زید، یا میں نام میں تھوڑا چوک رہا ہوں، ضحاک تابعی ہیں، ان سے گزارش کی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں۔ انہوں نے دعا پڑھائی اور بارش ہوئی۔ اب سوچئے کہ صحابہ کرام اگر شخصیات کے وسیلے کو جائز سمجھتے، جاہ و مرتبے کے وسیلے کو شرعی طور سے درست سمجھتے، تو آپ کی وفات کے بعد کم سے کم ایک آدھ تو دلیل ایسی بنتی یا ملتی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا، آپ کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تیسری بات جو میں نے ایک تیسری اپنے طرف سے پیش کی ہے، چوتھی بات جو پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ عمل بدعتی وسیلے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا رد کرتا ہے اور شرعی وسیلے کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ثابت کرتا ہے۔ کہ آگے یہ کہتے ہیں کہ لو کان التوسل بالذات جائزا، اگر شخصیت کا، ذات کا وسیلہ لگانا جائز ہوتا جیسا کہ بدعی وسیلے کو جائز قرار دینے والے کہتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عدول کر کے، یہ میں نے بیان کیا بھی، عدول کر کے ان کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اختیار نہیں کرتے، اگر یہ اس لیے کہ ایسا کرنا ممکن تھا۔ آپ کی تو قبر مبارک روضہ اطہر مدینہ ہی میں تھا، تو یہ آپ کی شخصیت کا اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانا ممکن تھا۔ اگر یہ مشروع ہوتا، شریعت میں جائز ہوتا، تو حضرت عمر یہی کرتے۔ اور جو میں نے ایک نقطہ بڑھایا جو بعض علماء نے بیان کیا کہ شدید ضرورت تھی تو شدید ضرورت کے وقت زیادہ مضبوط وسیلے کو اختیار کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت اور جاہ و مرتبہ کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے استسقاء پڑھوانا اور پھر یہ دعا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دوسرے تمام صحابہ کرام اس وقت جو موجود تھے، سب کے سب یہ جانتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم وسیلہ لگا کر دعا مانگتے تھے وہ آپ کی زندگی میں آپ کی دعا کے ذریعے سے ممکن تھا۔
آپ کی وفات کے بعد یہ صحیح نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر شریعت میں اس کا جواز ہوتا تو یہاں بھی حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے، اور مختلف موقعوں پر صحابہ کرام ایسا کرتے، لیکن کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو کل ملا کے بخاری شریف کی یہ حدیث جو حضرت انس کے ذریعے سے حضرت عمر بن خطاب کے واقعے پر مشتمل ہے، اور اہل بدعت عام طور سے اس حدیث کے ذریعے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول کا وسیلہ لگاتے تھے، اب حضرت عباس کا لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل ان کا استدلال غلط ہے، بالکل ہٹ دھرمی ہے۔ اور اگر سیاق و سباق اور پورے واقعے پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بات کا اس حدیث سے رد ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شخصیت کا وسیلہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضرت عباس کو اختیار نہیں کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جاتا، اور ایسا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی جائز وسیلے کی ایک قسم ہے جو ہم نے پڑھا کہ جائز وسیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی نیک صالح زندہ آدمی جو موجود ہو اس سے جا کے درخواست کی جائے کہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالی ہمارا یہ سوال پورا کر دے۔ یہ چند نکات کی روشنی میں سمجھتا ہوں اب اس میں کوئی غبار نہیں رہ جاتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ دھرمی کرے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے توفیق سے محروم ہے۔ بالکل صاف صاف شریعت کی تعلیم ہے۔ عقیدے کا اور شرک اور توحید کا، بدعت اور سنت کا معاملہ ایسا گنجلک اور الجھاؤ والا شریعت میں نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ باور کراتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بالکل صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے، اور یہ بات صاف ثابت ہو گئی کہ شخصیت اور جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لگانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس روایت میں بھی نہیں ہے جس کو عام طور سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ آگے ہم ایک تیسری حدیث جو موسوعہ میں ذکر کی گئی ہے جو اہل بدعتی وسیلے کے جواز میں پیش کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خرج رجل من بیتہ الی الصلاۃ، کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے نماز کی طرف اگر نکلتا ہے اور کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشایا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ پر سوال کرنے والوں کا جو حق ہے اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے طفیل سے، اس کے صدقے میں۔ یہ ذریعے، وسیلے، طفیل، صدقے میں اس لیے دہراتا ہوں بار بار کہ لوگوں کے دماغ میں رہے کہ یہ الفاظ آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں یہ وسیلہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ تیرے پاس جو سائلین کا، سوال کرنے والوں کا جو حق ہے اس کے بدلے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ بحق کے ممشایا، اور اپنے مسجد کی طرف چلنے کے حق کے سوال کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کی عبارت میں یہ ہے فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، اس لیے کہ اے اللہ، یہ دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اتراتے ہوئے، دکھاوا اور نمائش کرتے ہوئے اور لوگوں میں شہرت طلب کرنے کے لیے میں نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں خرجت اتقاء سخطک، میں تیرے غصے اور ناراضگی سے بچنے کے لیے، وابتغاء مرضاتک، اور تیری خوشنودی کو چاہتے ہوئے نکلا ہوں، اسألک ان تنقذنی من النار، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے، آگ سے بچا لے، وان تغفر لی ذنوبی، اور یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ تو جو شخص مسجد کے نماز کے لیے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے گا تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق الا وکل اللہ بہ 70,000 ملک یستغفرون لہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، متعین کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور وہ اقبل اللہ علیہ بوجہہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حتی یفرغ من صلاتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسی روایتیں آج کل ہمارے یہاں فضائل کے نام پہ بہت ساری مشہور کی جاتی ہے، یہ اگرچہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، لیکن علامہ بوصیری نے مصباح الزجاجہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الالبانی نے السلسلۃ الضعیفہ جو ان کی ہے اس میں حدیث نمبر 24 میں اس کو ضعیف کہا ہے۔ صاحب موسوعہ نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ بیان کیا کہ یہ حدیث فہذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ عطیہ عوفی کی حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی گئی ہے، اور عطیہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے ضعیف ہونے پر
ائمہ حدیث اور ائمہ کرام علماء حدیث کی ایک جماعت نے ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا ہے، حکم لگایا ہے، جیسے علامہ نووی رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ذہبی اور ان کے علاوہ دوسرے متعدد علماء کرام۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ضعف واضح ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے حجت پکڑنا ساقط ہو گیا، ساقط الاعتبار ہے، اس حدیث سے دلیل دی ہی نہیں جا سکتی، اور اس کے ذریعے سے اس قسم کے عقیدے کے مسئلے میں استشہاد کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، شرک توحید کا یا سنت اور بدعت کا، اور اس میں ایک ایسی روایت سے استدلال کیا جائے جو متکلم فی ہو، جس کے راوی پر کلام کیا گیا ہو، جو قابل حجت نہ ہو، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور اس کے الفاظ میں بھی حجت نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، یہ یہاں نہیں کہا گیا، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ کہ ضعیف ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ علامہ ابن ابی العز حنفی نے بھی اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی اس پر بحث کی اور بیان کیا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تب بھی اس سے بدعتی وسیلے کے جائز ہونے پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ وہ کیسے؟ آپ غور کیجئے کہ یہاں جو وسیلہ لگایا گیا ہے اس دعا میں کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشایا، کہ اے اللہ میں جو تجھ پر سوال کرنے والوں کا حق ہے اس کے بدلے میں، اس کے وسیلے سے، اور مسجد کی طرف اپنے چلنے کے حق سے، اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اب یہ سوال کرنے والوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، علماء نے ایک بات واضح طور سے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے، جیسے مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو قرض دیا تو اس قرض کی ادائیگی آپ کے اوپر حق ہے، ایسا کوئی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی بندے کا نہیں ہے۔ ہاں کوئی حق اگر ہے تو یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر جو اپنے اوپر خود ہی متعین کر لیا، وہ حق ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے، اور ایسے بعض حدیثیں اور آیتوں میں بھی موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ، اور پھر یہ حق کے سائلین کیا ہے؟ تو دراصل سائلین کا حق وہ ہے، اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ میں جب بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو آپ ان سے یہ کہیے کہ میں قریب ہوں، اور دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک آیت ہے، اس کے مقابل وہ آیت اور واضح ہے جس میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو گویا یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ اگر ہم پکاریں گے، ہم سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سوال کا جواب دے گا، یعنی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی کو حق السائلین کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ حق متعین کیا ہے کہ بندے اگر اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ ان کا جواب دے گا، ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس حدیث کے اس الفاظ میں جو کہا گیا ہے کہ سوال کرنے والوں کا جو حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جو وعدہ کیا ہے کہ دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرے گا، اس حق کے حوالے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول کر لے یا میرے اس چیز کو پورا کر دے۔ تو یہ وہ دعا کرنے والے کا حق ہوا۔ تو یہ ایک آدمی اگر دعا کر رہا ہے اور یہ حوالہ دے رہا ہے تو یہ اس حق کا حوالہ ہے۔ اور بحق ممشایا الی المسجد مراد ہے کہ میں گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اس کے حق کے طفیل میں یا اس کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ بندے کا نیک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گھر سے مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہے، تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس کے بدلے میں مطلب یہ کیا ہوا کہ جو سوال کر رہا ہے یعنی دعا مانگ رہا ہے اور جو مسجد کی طرف چل رہا ہے، یہ بندے کا اپنا عمل ہوا۔ اگر حدیث کو صحیح بھی مان لے جو صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اپنے عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، جو ہم نے پڑھا کہ جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے 3 غار والوں نے غار میں وسیلہ لگایا تھا اپنے اپنے نیک اعمال کا۔
لہٰذا اس میں شخصیت جاہ و مرتبہ کا بدعتی وسیلے کا کوئی جواز ثابت نہیں ہوتا اس حدیث کے مطابق۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے الفاظ میں بھی یہ بات نہیں ہے جو میں نے اتنی لمبی وضاحت کی، اس لیے کہ سائلین کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے، اور عبادت کرنے والوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دے، اور حق وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے نفس کریم پر متعین فرمایا ہے۔ اپنے سچے وعدے کے مطابق تمام اہل علم کا اس معنی پر اتفاق ہے۔ ہاں، اور اہل علم کا کئی اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر متعین کیا ہے کہ جب کوئی سوال کرے گا تو ان کی دعا کو قبول کرے گا، الا یہ کہ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ دعا کے قبول ہونے کے سلسلے میں جو حدیثوں میں بیان کیا گیا قرآن حدیث میں کہ اگر فلاں فلاں وجہ رہے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر وہ دعا رد ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو قبول کرتا ہے، گنہگاروں کی بھی، یہاں تک کہ بعض اوقات غیر مسلم اور کافر آدمی کی بھی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اس ایک روایت پڑھنے کے بعد آخر میں اس بحث کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو حدیث سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی پیش کی جاتی ہے بحق السائلین علیک و بحق ممشایا والی، اس حدیث میں بھی بدعتی وسیلے پر دلیل پکڑنے کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک اصول حدیث کے مطابق ضعیف ہے، قابل حجت ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر معنی کو مانا جائے تو الفاظ حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتا ہے۔ سوال کرنا، دعا مانگنا یہ ایک نیکی ہے، عبادت ہے۔ مسجد کی طرف جانا یہ ایک نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پیروی ہے، تو یہ انسان کا اپنا نیک عمل ہوا۔ نیک عمل کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے۔ چوتھی اور یہ سمجھ لیجیے کہ اس سلسلے کی ایک بہت مشہور روایت جس کو لوگ بدعتی وسیلے کے جواز میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی قابل حجت نہیں ہے اور یہ بہت مشہور ہے ہمارے یہاں۔ اگر آپ ہندوستان پاکستان کے حلقوں میں دیکھیں، جو اہل بدعت کہلانے والا طبقہ ہے قبر پرست، ان کے یہاں تو ہے ہی، جو اہل دیوبند کہلاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے جو تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے اور لوگ بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اگر کتابچہ اٹھا کے دیکھیں جو دیوبند سے چھپتا ہے، عقائد علماء دیوبند، اس کے خلاصے پر مشتمل جو چیزیں ہیں، اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیات کا وسیلہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور آپ ہمارے یہاں اگر جائزہ لیں گے، جو ہمارے یہاں بدعتی طور پر نمازوں کے بعد دیوبندی مسجدوں میں بھی جو دعائیں ہوتی ہیں، نماز استسقاء یا عید کی نمازوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں، وہاں میں نے خود اپنے کانوں سے کئی دیوبندی علماء کرام سے دعاؤں میں سنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے طفیل کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں۔ اور میں نے شاید پچھلے کسی درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ شیخ شبیر احمد عثمانی صاحب کا جو حاشیے والا ترجمہ مجمع فہد سے پہلے چھپا تھا، اس میں جو بہت بڑا اعتراض اور بنیادی طور سے جو قابل گرفت بات قرار دی گئی تھی، دو میں سے ایک یہ تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت انہوں نے ایسی تشریح کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے والا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو بریلوی حضرات ہی نہیں، دیوبندی حضرات کے یہاں بھی یہ جو جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وسیلے سے دعا مانگنے کا بیان کیا جاتا ہے، یہ خود ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت اور ائمہ سلف اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، شخصیت کا وسیلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اس کے جواز کے سلسلے میں جو روایت پیش کی جا رہی ہے، یہ دوسری بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام طبرانی نے اوسط میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت بڑی مشہور ہے، میں پیش کر رہا ہوں، لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم نے غلطی کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، چکھ لیا، ہاں، تو قالا، تو حضرت آدم اب جنت سے نکال دیے گئے، اس کی پاداش میں واقعہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس روایت کے مطابق
قالا یا رب اسألک بحق محمد الا ما غفرت لی، کہ اے پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے وسیلے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طفیل اور صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، کہ تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فقال اللہ تعالیٰ یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، کہ اے آدم تم نے محمد کو کیسے جان لیا، پہچان لیا، جبکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا، قال یا رب انک لما خلقتنی رفعت راسی، کہ پروردگار جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، ہاں، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ کلمہ لکھا ہوا میں نے پڑھا۔ یعنی حضرت آدم کو ابھی روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اس روایت کے مطابق انہوں نے آنکھ کھولی اور پڑھنا جان گئے، پڑھ بھی لیا، ہاں، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں نے یہ جان لیا، اس روایت کے مطابق حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی نام کا اضافہ کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ اسی نام کو لگایا ہے، ذکر کیا ہے جو تیرے نزدیک مخلوق میں سب سے محبوب شخصیت ہو۔ فقال اللہ تعالیٰ صدقت یا آدم، تب اللہ نے جواب دیا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لاحب الخلق الی، یقیناً وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں میرے نزدیک سب سے محبوب شخصیت ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ، اور جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے حق کے ذریعے سے مجھ سے سوال کرو گے تو فقد غفرت لک، تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اور آخری جملہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ اس حدیث کا آخری جملہ ہے، یہ جملہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب موسوعہ نے کہا کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ حَكَمَ جَمْعٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ بِبُطْلَانِهِ، کہ یہ ایسی حدیث ہے اگرچہ اس کو امام حاکم نے، مستدرک حاکم نے نقل کیا ہے اور بعض محدثین نے جیسا کہ امام طبری وغیرہ نے، لیکن اس حدیث پر ائمہ حدیث کے ایک جماعت نے اس کے باطل ہونے کا حکم لگایا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، امام ذہبی، علامہ ابن حجر العسقلانی اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ چنانچہ جب یہ حدیث باطل ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو اس کے ذریعے سے استدلال کرنا یا اس پہ مشتمل مواد پر کی بنیاد پر کوئی عقیدہ اختیار کرنا اور اس کی بنیاد پر کوئی دینی عمل کرنا، یہ سراسر خلاف اصول اور خلاف ضابطہ ہے۔ یہ حدیث صرف ضعیف نہیں ہے، اچھی طرح دماغ میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، بناوٹی ہے، جھوٹی ہے، اور یہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ اگرچہ امام حاکم نے نقل کہا، لیکن محدثین کے نزدیک، محدثین کے یہاں ایک قول بڑا مشہور ہے، طالبان علم اسے جانتے ہیں، لا تغتر بتصحیح حاکم ولا بتحسین الترمذی، کہ امام حاکم کے صحیح کہنے اور امام ترمذی کے حسن کہنے سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حاکم نے مستدرک میں جن حدیثوں کو نقل کیا ہے عام طور سے لوگ اس وقت تو اسے قابل قبول مانتے ہیں جب علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی، لیکن بعض کے محققین نے بعض حدیثوں کے سلسلے میں امام ذہبی پر بھی تعاقب کیا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے کہ امام ذہبی نے بھی امام حاکم پر اس حدیث کے سلسلے میں شدید تعاقب کیا اور کہا کہ یہ حدیث قابل حجت ہے ہی نہیں بلکہ بناوٹی من گھڑت ہے۔ چنانچہ ایک بات تو یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ سندن اور سند اور متن دونوں اعتبار سے وضعی کہلاتی ہے محدثین کے نزدیک، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے پروردگار کی جانب سے کچھ کلمات لیے، کچھ کلمات سیکھے، اور پھر اسی کی بنیاد پر جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، کہ پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بھی ضرور نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں آپ غور کیجئے کہ اگر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیوں نقل کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ جہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بطور عبرت و نصیحت نقل کیا، وہاں بندوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ آپ اگر غلطی کے مرتکب ہو جائیں تو اللہ سے دعا کریں، مغفرت اور رحمت مانگیں. تو ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن اگر آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ تھا، تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا؟ قرآن کی دعا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر قبولیت دعا کی وجہ یہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور تذکرہ کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا یا یہ حدیث میں جو دعا ذکر کی گئی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واقع اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا، یہ قرآن کے مضمون کے، قرآن کی دعا کے بھی برخلاف ہے. یہاں میں ایک کتاب میرے سامنے ہے شیخ عابدی صاحب کی، جو مکہ المکرمہ کے ریڈیو پر پیش کرنے کے بعد کتابی شکل میں بیان لکھی گئی، اور اس سے پہلے مقدمے میں حدیث سے متعلق کافی مفید باتیں اور اصول و ضوابط کی باتیں ہیں. اس میں انہوں نے اس کا عنوان ہی رکھا ہے یہ حدیث نہیں ہے. اس ضمن میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے. غور سے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ ایک موضوع، میں اس لیے یہ بات زور دے کر کہہ رہا ہوں اور اس مزید ایک تفصیل کو نقل کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہمارے حلقوں میں ہندوستان پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے اور عوام میں زباں زد ہے. میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ فضائل اعمال وغیرہ کے نام پر لوگوں میں بیان کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے، لہٰذا یہ عام طور سے اس کا تذکرہ عوام میں کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو ان کو اس بات پر اعتبار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث جھوٹی ہے تو ہمارے علماء نے یا فلاں اور فلاں عالم نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیوں کیا. اب کیا بتایا جائے کہ کیوں کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر غلط عقیدہ ہے تو اس کے ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ ہندوستان پاکستان میں بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے، انہوں نے رسول رحمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ایک سوال کا لمبا چوڑا جواب دیا اور نقل کیا کہ علامہ سیوطی کی روایتوں کا ذکر کر کے جس میں بہت ساری غلط سلط باتیں ہیں، تو کہا کہ ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو کھوٹے سکے ہیں، ضعیف اور موضوع روایتیں، یہ زیادہ چلتی ہیں. انہوں نے ان کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی سکے لوگوں کے درمیان زیادہ رائج ہیں، مروج ہیں، جو کہ کھوٹے ہیں. جھوٹی اور ضعیف حدیثیں لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گئی ہیں. ایسے ہی یہ روایت تو اگرچہ کسی بھی عالم نے نقل کیا ہو، لیکن محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ من گھڑت اور موضوع ہے، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. تو یہ میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، کسی بھی عالم نے اسے نقل کیا ہو یا نقل کرتے ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے. اور کوئی نبی کا ارشاد کہے کہ اگر حدیث بیان کرتا ہے جھوٹی حدیث تو وہ اس وعید کو یاد کرے کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں پتہ، یہ علماء کا کام ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتہ ہے اور یہ علماء کا کام ہے تو جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس بات کا علم نہیں ہے، اسے دین اور شریعت یا حدیث کے نام پر بیان کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ جو معلوم نہیں ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ آنکھ، کان، دل و دماغ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات نقل کرتا ہے جھوٹی ہے تو اس کو بیان کرنے والا شخص بھی جھوٹوں میں سے ایک ہوگا.
ہاں، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے. اس روایت کی سند اور متن دونوں موضوع ہے، یعنی دونوں بناوٹی ہے، سند بھی بناوٹی ہے اور متن بھی. اس کے بعد انہوں نے سند وغیرہ کا ذکر کیا کہ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ابو بکر ابن حسین البیہقی نے دلائل النبوہ میں. ہاں، اس طرح انہوں نے تذکرہ کرنے کے بعد اس کی سند کا ذکر کیا ہے، اور سند کا ذکر کرنے کے بعد جو نتیجہ بیان کیا میں صرف اسے پیش کروں کہ امام ذہبی امام حاکم کی تعقیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی امام حاکم کا تعاقب کرتے ہوئے، ان کا رد کرتے ہوئے، کہ امام حاکم اس کو نقل کر کے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ روایت موضوع ہے. عبد الرحمن جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، بے حد ضعیف ہے، اور عبداللہ بن مسلم الفہری کو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مطلب ایک مجہول راوی ہے، اس میں ایک ضعیف ہے. بعض علماء نے کہا کہ 2 ضعیف اور ایک متہم بالکذب ہے. بہرحال اس میں امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن اس کا ایک راوی بے حد ضعیف ہے. دوسری بات، عبداللہ بن مسلم الفہری کو میں نہیں جانتا، وہ مجہول ہے. اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے، ضعیف اور منفرد. اگر اس کی تائید کرنے والا کوئی ہوتا تو اس کے ضعف کی گویا کچھ حد تک بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ منفرد ہے اور ضعیف ہے، اور انتہائی ضعیف ہے. ہاں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ صفحہ 323 جلد 2 میں، اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں امام بیہقی کی تائید کی ہے. امام بیہقی نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، اس کی تائید حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کی اور علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی کی. اس کا حوالہ انہوں نے ضعیفہ جلد اول صفحہ نمبر 99 سے دیا ہے. حافظ عبد الحادی الصارم المنکی صفحہ 32 میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے، یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے، بلکہ بعض ائمہ حدیث نے اس کو موضوع بتایا ہے، من گھڑت اور جھوٹی بناوٹی حدیث. موضوع کا مطلب وضع کی ہوئی، بنائی ہوئی، من گھڑت، تو موضوع بتایا ہے. اور اس کی سند حاکم سے عبد الرحمن بن زید تک صحیح نہیں بلکہ من گھڑت ہے، یعنی سند بھی من گھڑت ہے اور متن بھی. سند حاکم، یہ کتاب التوسل میں سے نقل کیا ہے، سند حاکم سے عبد الرحمن بن زید تک صحیح نہیں. یہ تو اس روایت کی سند کا حال تھا. رہا اس کا متن تو وہ سند سے بھی زیادہ نکارت لیے ہوئے ہے، یعنی اس کے اندر اور زیادہ خرابی پائی جاتی ہے. اس بے بنیاد روایت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بذات خود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی، جبکہ قرآن یہ صراحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کے کلمات سکھائے ہیں. ابھی میں نے پیش کیا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ سورہ بقرہ میں. اب سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے سکھایا، اور یہ حدیث میں کیا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے نیچے پڑھا اور اپنے طور سے کہا. یہ بھی ایک ٹکراؤ ہوا. آپ قرآن کو مانیں گے یا یہ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث کو مانیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سکھایا، اللہ سے حضرت آدم نے دعا کے کلمات لیے، اور اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش کے نیچے لکھا ہوا پایا، اس لیے محمد کا حوالہ دے کے دعا مانگی. یہ دونوں ایک بنیادی فرق ہوا. دوسری بات، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی وہ یہ ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ترجمہ میں نے ابھی بیان کیا. ہاں، تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتایا کہ دعا کو اللہ نے بتایا تھا، اور پھر دعا کو بھی نقل کیا، اور اس حدیث میں ان دونوں باتوں کی مخالفت پائی جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس حدیث کے آخر میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ من گھڑت روایت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام پڑھنا جانتے تھے، اور انہوں نے اپنے جسم میں روح پھونکے جانے کے بعد جب اپنی آنکھیں کھولی تو عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر ایک بات یہ بھی کہی کہ اس جھوٹی روایت کے اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بتایا گیا ہے. بعض دوسری بھی ایک من گھڑت روایت صوفیہ پیش کرتے ہیں کہ لولا کا ما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. اس حدیث میں بھی ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن یہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ والی بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین میں تخلیق خلیفہ کی حیثیت سے کی. اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا سورہ ذاریات میں، جو ہمارے یہاں بچہ بھی آیت جانتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے، توحید کے لیے.
اور سورہ طلاق کی آخری آیت میں کہ میری معرفت حاصل کریں۔ اب قرآن کی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جانیں، مانیں، اس پر عمل کریں، یہ مقصد تخلیق ہے جن و انس کا۔ اور یہ جھوٹی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آدم کو اور آدم کی اولاد کو پیدا کیا جا رہا ہے، کائنات کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے بالکل برخلاف بات ہے، اور یہ صوفیوں اور گمراہ بدعتیوں کے یہاں اس قسم کے غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی کئی جھوٹی حدیثیں گڑھ لی، بنا لی اپنی جھوٹی حدیثوں کے ٹکسال میں۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے والی بات یہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے آخری ایک روایت جو بطور مثال پیش کر دینا مناسب ہے کہ انہوں نے کہا کہ توسلو، ایک دوسری آخری حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جو اہل بدعتی وسیلے کو جائز قرار دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، میرے جاہ و منزلت کو وسیلہ بناؤ کیونکہ اللہ کے نزدیک میری جاہ و منزلت بڑی عظیم چیز ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹی اور بے اصل حدیث ہے، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ یہ ان الفاظ میں بھی کتابوں میں ملتی ہے، جو جھوٹے لوگوں نے بیان کی گڑھی ہے انہوں نے یہ حدیث کے الفاظ اس طرح بھی بیان کیے ہیں کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ بجاہی، جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے جاہ و مرتبے کے واسطے سے ذریعے سے سوال کرو، فإن جاہی عند اللہ عظیم، کیونکہ میرا جاہ و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ حدیث کی کسی معروف کتاب میں ان روایتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جو حدیث کی محدثین کی تیار کی ہوئی تالیف کی ہوئی کتابیں ہیں ان میں سے کسی بھی معتبر کتاب میں آپ کو یہ حدیث یا اس معنی کی کوئی حدیث نہیں ملے گی، ان دونوں سوائے صوفیوں کے کتاب کے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے القاعدۃ الجلیلہ میں فرمایا، لکھتے ہیں وہ کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلی بات تو یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، کسی معتبر کتاب حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ دوسری بات، اب اس کے معنی اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس موضوع سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بیان بڑا پیارا، آدمی غور کر لے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک سارے انبیاء اور رسولوں کے مرتبے اور مقام سے زیادہ عظیم اور بلند ہے، لیکن مخلوق کا درجہ اور مرتبہ خالق کے نزدیک ویسا نہیں ہے جیسا مخلوق کا درجہ اور مرتبہ مخلوق کے نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے نزدیک انسان کا درجہ جیسا ہوتا ہے ایسا انسان کا اللہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ خالق کے نزدیک کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے، ہم نے بار بار پڑھا، قرآن کہہ رہا ہے، جس آیت کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سوال کرے۔ آیت الکرسی میں یہ بات کہی گئی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے جناب میں کوئی بھی مخلوق کسی بھی مرتبے کی ہو بغیر اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتی، سفارش نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جب کہ مخلوق کے پاس اس کی اجازت کے بغیر بھی سفارش کر سکتی ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی درجے کا ہو، ایک انسان دوسرے انسان کی سفارش کر سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے، کیونکہ حصول مقصود میں دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے۔ سفارش کرنے والا حصول مقصود میں اس کا شریک ہے جس سے وہ سفارش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی وہ سورہ سبا کی آیت نقل کی انہوں نے، جو ہم نے کئی مرتبہ پڑھی کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں، کوئی اس کا ذرہ برابر کا مالک نہیں ہے، پھر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے وغیرہ۔ اس کے بعد یہی بات یہاں انہوں نے صاحب موسوعہ نے یہ پانچویں حدیث کے طور پر، آخری حدیث کے طور پر اس کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے جناب میں کوئی حاجت ہو، یہی روایت اس الفاظ سے نقل کر رہے ہیں کہ اذا کانت لکم الی اللہ حاجہ، اگر اللہ کے جناب میں تمہاری کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو تم اسے میرے جاہ و مرتبہ کے ذریعے سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کے پاس میرا جاہ و مرتبہ عظیم ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ وہذا حدیث باطل لا اصل له فی شیء من کتب الحدیث، یہ حدیث باطل ہے، حدیث کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ صاحب موسوعہ نقل کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، اہل علم میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے۔ اہل علم بالحدیث، حدیث کا علم رکھنے والے کسی بھی محدث نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ کتب حدیث میں سے کسی بھی کتاب میں موجود ہے۔
یہ مجموع الفتاوی سے انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کی یہ عبارت نقل کی۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول بھی ہے کہ یہ حدیث جو ہے ان جھوٹی باتوں میں سے ہے، مکذوبات، ان جھوٹی باتوں میں سے ہے، بناوٹی باتوں میں سے ہے، جسے علماء مسلمین میں سے، مسلمان علماء میں سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا، اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، یہ ہم نے آخر گفتگو میں جو تذکرہ کیا کہ جو لوگ شخصیت کا، جاہ و مرتبے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں، ان کے دامن میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک بھی قابل قبول دلیل نہیں ہے، قرآن سے تو دور، حدیث سے بھی نہیں ہے، صحابہ کے عمل سے بھی نہیں ہے، تابعین، تابعین، یہاں تک کہ ائمہ کرام کے اقوال سے بھی ان کے پاس کوئی موافقت کرنے والا ثابت شدہ قول بھی نہیں ہے، اور نہ ہی عقلی بنیاد پر جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ بھی ان کے حق میں دلیل بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے شفاعت اور وسیلے کے باب میں بتایا کہ جو لوگ بادشاہوں کے پاس، مالکان کارخانے کے پاس وسیلہ لگانے کی دلیل عقلی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، اولاً تو ان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس طرح کا قیاس کرنا شرعاً، عقلاً اور صحیح عقیدے کے مطابق جائز نہیں ہے، دوم یہ کہ ان کی دلیلیں یا ان کا قیاس بھی درست نہیں ہے۔ تو نہ قرآن و حدیث سے، نہ صحابہ اور سلف سے، اور نہ ہی عقل اور قیاس سے یہ شخصیت کا، جاہ و مرتبے کے وسیلے پر کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اب یہاں بات کو، اس موضوع کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک مثال اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے جناب میں کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ابھی آپ نے کئی روایتیں پڑھی، میں صرف اشارہ کروں کہ 3 غار والوں کا واقعہ آپ نے پڑھا، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا، ان میں سے کسی نے بھی کسی شخصیت کا، نبی اور پیغمبر کا وسیلہ، شخصیت کا وسیلہ نہیں لگایا۔ ایک بڑی مشہور حدیث میں ہے، یہ بنی اسرائیل کے عام آدمیوں کا ذکر کر رہا ہوں، ایک حدیث میں ہے، اتق دعوت المظلوم، بخاری مسلم کی حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کا آخری حصہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی دعا یعنی بد دعا سے ڈرو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی آڑ اور پردہ حائل نہیں ہوتا، فوراً قبول ہوتی ہے۔ میرا سوال ہے، آپ لوگ اس حدیث کے بارے میں بتائیے، ایک عام آدمی بھی غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی برا آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو نیک صالح نہیں ہے، اس پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سیٹھ ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس پر ظلم کر رہا ہے اور وہ اللہ سے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ مجھ پر اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، تو اس کو پکڑ لے، اپنے عذاب میں گرفتار کر لے، تو اس گنہگار مظلوم کی دعا بھی اس حدیث کے مطابق اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں تک کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہو، اہل علم بعض شرح کرتے ہیں کہ مظلوم آدمی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، اگر مظلوم ہے اور بد دعا کر رہا ہے تو اس کی بد دعا فوراً لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک برے آدمی مظلوم کی بد دعا براہ راست اللہ کو پہنچ جائے، اور ایک آدمی مسلمان ہے اللہ سے دعا کرے، اس کو وسیلے کی ضرورت پڑے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ان حدیثوں پر غور کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ والد کی 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، والد کی، بیٹے کے حق میں، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، اسی طریقے سے یہ جو مظلوم کی دعا ہے، ایسے کئی حدیثیں ہیں۔ تو کیا والد کی دعا بیٹے کے حق میں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس وقت قبول ہوگی جب وسیلہ لگائے گا؟ کہیں یہ بات نہ اللہ نے بتائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، پھر یہ کہاں سے ایجاد ہو گئی؟ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ یہ تو عمومی بات ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب مشرکین سفر پہ جاتے، کشتی میں سوار ہوتے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ بہت غور سے سنیے گا بات، ہم یہاں اس موضوع کو اختتام پذیر کر رہے ہیں کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے تھے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، کسی کا وسیلہ لگا کے نہیں، کسی کو بیچ میں ڈال کے نہیں۔ وہ جو مشرک تھے عام زندگی میں، جو اپنے معبودوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی کشتی میں سوار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین خالص کر کے دعا مانگ رہے ہیں، مطلب وسیلہ نہیں لگا رہے ہیں، اور اس وقت اللہ ان کی دعا بھی قبول کر لیتا۔ قرآن کا فلما نجاہم الی البر فاذا ہم یشرکون، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کر کے
خشکی تک پہنچا دیتا، منزل تک پہنچا دیتا، پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے۔ تو اگر اللہ سے ڈائریکٹ مشرک بھی دعا کر رہا ہے، اللہ نے قبول کر لیا، مسلمان کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ آدم علیہ السلام کی قرآنی دعا ابھی آپ نے پڑھی، اس میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کی دعائیں جو قرآن و حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ کی دعا، دیگر انبیاء کی دعائیں یہ قرآن میں موجود ہیں۔ میرا سوال ہے، آپ بتائیے، غور کیجئے کہ کیا قرآن میں انبیاء کرام کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں جس میں کسی شخصیت کا جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں ہے، کیا یہ دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ اگر ان کے قبول ہونے کے لیے وسیلہ لگانا شخصیت اور جاہ و مرتبہ کا یہ مفید ہوتا، ضروری ہوتا یا شرط ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتا؟ یہ انبیاء کرام اپنی دعاؤں میں اس کا ذکر نہ کرتے؟ ہمارے سامنے کوئی صحیح روایت اور قرآن کی دعاؤں میں ایسی کوئی مثال موجود نہ ہوتی؟ ایسی کوئی بھی مثال موجود نہیں ہے انبیاء کی کسی دعا میں، یہاں تک کہ قرآن کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری دعائیں ہیں، کہیں کسی شخصیت کے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں اس پر بضد ہیں؟ خاص طور سے ایسی صورت میں جب کہ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام ائمہ اور تمام محققین، تمام سلف یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بعض شکلوں میں یہ شرک ہے اور بعض شکلوں میں انتہائی ناپسندیدہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جناب میں اس کے دنیا کے مشرکین کی طرح وسیلہ لگانا، شفاعت کا عقیدہ رکھنا۔ چنانچہ اگر یہ تفصیلات آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اور جو اس قسم کے وسیلے بازی کرتے ہیں، جو اللہ کے جناب میں دنیا کے شفاعت کی طرح سفارش کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی اور دوسرے مقامات پر بیان کی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے۔ یہ اللہ کی توحید کی ایک دلیل ہے، جو اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، اس لیے کہ وہ القیوم ہے، اس لیے کہ وہ ایسا ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات اور ہستی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ مخلوق نہیں ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے سامنے زبان کھولے اور اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق اور صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں نجات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔